رہا ہے, مس یوز ہو رہا ہے. آپ پولیٹیشین خود چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف یوز ہو, ہم تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. دس از فار یو ٹو ڈیسائڈ ہاؤ دا میپ شوڈ بی, کون اس کو اپوائنٹ کرے گا, کس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. آپ کل آ جائیں پارلیمنٹ میں کر دیں, قانون سازی کریں جس طریقے سے آپ بنانا چاہتے ہیں, جتنے بہترین بنانا چاہتے ہیں, وی ول اپریشیٹ. ہم تو نہیں کہتے کہ اپنا بنائیں. آپ نے بھی سر, آپ نے بھی میرے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ میری کیا ریکمینڈیشن ہے نیب کے اوپر, آپ نے اس کے اوپر ریفر کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 کروڑ کی چیز انہوں نے 3 ارب کی دکھا دی, بالکل, تاکہ میں 50 کروڑ میں پھنس جاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو نیب کا ہیڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پارٹ ڈیزائن ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کر لیں, پارلیمنٹ کر لیں. سر دیکھیں یہ پرابلم کیا آتا ہے, پرابلم یہ آتا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے یہ ہمارے نامنیز ہیں, تو دوسری گورنمنٹ وہ کہتی ہے, وہ اگری نہیں ہوتے, وہ اپنے امپائر دے دیتی ہے, وہ اپنے امپائر دے دیتا ہے. وہ پھر بیچ میں جا کے جو اس کیا کہہ رہے ہیں, جو تھرڈ امپائر ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے, اور وہ جو نیب ہے وہ تھرڈ امپائر کو سنتی ہے. وہ ہمارے تو نیچے نیب نہیں. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھ لیں, اور میں صرف یہ آپ کو فگر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا. 2000 سے 2017 تک 295 ارب روپیہ ٹوٹل نیب نے ریٹریو کیا. 2018 سے 2021 تک 426 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا, جو ہمارے 2 اور 3 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا. 23 کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ 3 لاکھ روپیہ ہے, اور 24 کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ ریکور کیا وہ 1 کروڑ 19 لاکھ آیا. اس کا ریزن بتاتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ کیس چلتا رہا اور یہ اسٹے تھی, پروسیڈنگ اسٹے تھی, آج تک نیب کورٹس, ایون ہائی کورٹس اس کے کیسز پینڈنگ ہے. وہ اس انتظار میں کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو جب یہ کیس فیصلہ ہوگا تو کیسز چلیں گے. جو کنوکشن ہوئی ہیں, کنوکشن کے بعد ریکوریز بعد میں ہوں گی, وہ اس وقت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ سے میٹر فائنل ہو جائے. وہ ایشو یہ ہے, وہ اس میں پھنسے ہوئے. آنریبل سر, میری صرف یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم انہیریٹ کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی, وہ انگلینڈ سے کیا ہے. اب انگلینڈ کے اندر 3 چیزوں کے اوپر جو ساری ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ بیس ہوتی ہے: موریلٹی, مورل اتھارٹی, رول آف لا, اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز. اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل اتھارٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو خود فائدہ ہو جائے. اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ کتنے پولیٹیشنز کو اس سے فائدہ ہو گیا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا. اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قانون بنائیں اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں, اور اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہم آئے ہیں. اب ہم آپ سے اگری کر رہے ہیں. آپ سمجھ لیں, فرض کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے, یہ درست ہے یا نہیں؟ سر پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جواب دہ ہو, جو فارم 45 والی پارلیمنٹ ہو. دیکھیں آپ دیکھیں, پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں جو پینڈنگ کیسز ہے اس کو چھوڑ دیں. فارم 45 کورٹس میں پینڈنگ ہے, اس کے بارے میں اگر بات نہ کریں تو مناسب ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عمران خان صاحب. جی سر. مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. میں نے اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے 3 سال میں کون اس نیب کو کنٹرول کر رہا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں, یہ امینڈمنٹس اس میں کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے. اب سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے دا بار از ویری ویری ہائی. اب آپ جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں کہ جس طرح اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نے کئی ایک ججمنٹس میں ہائی لائٹ بھی کیا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہر سال
डेवलपिंग वर्ल्ड से मनी लॉन्डर, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है, वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स लूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूं इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका, इनकी मैनेजमेंट ठीक करें, इनको न्यूट्रल करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर्स बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकती अदालतें, ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे ही खोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम ठीक करें। आपके टाइम में पिटिशन एक आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक डिस्प्यूट था इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का, एंड आई वाज ऑन द बेंच। लेकिन चूंकि पार्लियामान का और आइन में जो तरीकाकार है उसका एहतराम था, तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था, उस आईनी स्कीम के तहत छोड़ दिया था, और आप ही ने अपॉइंटमेंट्स की उस स्कीम के तहत। आपसे सिर्फ ये वो है कि इस वक्त अमेंडमेंट्स जो चैलेंज हुई हैं, अगर उसका आप हमें बता दें कि उसमें कोई ऐसा ग्राउंड हो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू कर लिया है। सर मैं एग्जैक्टली ख्वाजा हारिस ने एट लेंथ कर दी, और बड़ी आपकी लंबी आपस में डिबेट भी चली है उसके ऊपर। देखिए सर, मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था अपने मुल्क के लिए। मैं जेल में हूं, मेरे लिए तो अच्छा है कि ये और डाइल्यूट हो जाए, मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है, हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं, हम रोक ही नहीं सकते। जो दुबई लीग्स आई हैं 12 अरब, आप मुझे बताएं इनको, ये इस कानून चेंज करने के बाद आप किसको पूछेंगे कि कोई पैसा बाहर कैसा चला गया। लोगों की एयरपोर्ट डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, आपके पास तो अब कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। एमएलए तो अब आप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है, वो तो अब आप उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया है। तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूं? असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंसेस भेजते, यहाँ से एलीट पैसा बाहर भेज देते। देखिए खान साहब, अगर आप देखिए, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते हैं तो आपने हमें भी खौफ में डाल दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कुलीग्स के साथ बैठे, आप अपने जो पार्लियामेंटेरियन है मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े अगर गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे, फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। देखिए सर, इलेक्शन अगर सही देखिए उसमें आप पैरेलल वो साथ लेके जाए, कोर्ट्स में आपके केसेस है, कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। मैं वो लड़ रहा हूँ ना, और चलते रहेंगे वो। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, हाथ बांधे तो अभी केजरीवाल को जेल से निकाल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया है। इन्होंने तो मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं 30 साल की दे दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर, या तो डेमोक्रेसी जेन्युइन ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और या फिर अगर ये लोग अंदर आए हैं, कौन पॉलिटिकल सिस्टम कौन लाएगा? सर आप सिर्फ एक काम करें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में हो जाए तब हम जा सकते हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी। चलेगा, उस केस में हम देखेंगे अगर हमारे सामने आएगा। खान साहब, दैट इज ओनली सर्टेन अमेंडमेंट्स हैव बीन स्ट्रक डाउन। तो उस पे अगर आप हमें बता दें कि वो जो बार है ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, उसको कैसे रिबट करेंगे,
That is the matter before us. سر پہلے تو اللہ میں بڑی عاجزی سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو جو میرے سے یہاں ہوا ہے، آبویسلی جس طرح کی یہاں 5 دنوں میں 3 سزائیں دی گئی ہیں، میرا کتنا کانفیڈنس ہوگا ان لوگوں کے اوپر. آپ ایک منٹ کے لیے آپ یاد ہو جائیں. آپ ذرا سوچیں کہ دیکھیں پولیٹیشنز کے لیے جیل جانا جو ہے وہ ایک میچورٹی مزید آتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے خود سوری کیا کہا آپ نے جی؟ میں نے کہا اس میں تجربہ اور آتا ہے، مزید تجربہ آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ جب آپ کو موقع ملے آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سر میں اب سے نہیں، میں یہ 28 سال پہلے آیا تھا تو تب بھی یہی حال تھا، اسی کے لیے آیا تھا. اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. سوری سر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی جیل میں ہے، جو ان کی میں نے دیکھا ہے کس طرح یہ کام کرتے ہیں، میں نے تو یہ عدالتیں چلتی دیکھی ہے نا نیب کی، میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی، ایک میں سر آپ کو صرف فگر سن لیں. 2021 کے اندر اینٹونیو گٹریس جو کہ سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے سارے ہیڈز آف اسٹیٹ کو ایک فائنڈنگ بھیجی. وہ فائنڈنگ کیا تھی کہ غریب ملک غریب کیوں ہو رہے ہیں، امیر ملک امیر کیوں ہو رہے ہیں. اس نے 1 سال ٹاپ دنیا کے اکانومسٹ کو بٹھایا اور اس کے بعد رزلٹ ہم سب کو بھیجا. سر وہ شاکنگ رزلٹ ہے. مینجمنٹ ٹھیک کریں، ان کو نیوٹرل کریں، ان کے اندر میرٹ لے کے آئیں، وکٹمائزیشن نہ کریں. لیکن اگر جن کی ایکسپرٹیز ہے، جن کو آپ نے 20 سال ٹرین کیا ہے کہ آپ کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ جنرل تو یہ عدالتوں کے اندر تو یہ وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی. آپ کے اوپر اس وقت ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اب اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں صرف آپ واحد ہوپ آپ رہ گئے ہیں. یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ کیوں اس طرح اس کو آخری سٹیج بنا رہے ہیں؟ آپ شروع کریں، بیسکس شروع کر رہے ہیں، آ جائیں وہاں سے. ہم دیکھیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہم نے اوتھ لیا، ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، دیٹس آل. میرا طرح کے آدمی کو پالیٹکس کی کبھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے سب کچھ دیا. میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں، ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ فائد ہیں. نہیں ہمیں گلا آپ لوگوں سے ہوگا، ہمیں گلا آپ پولیٹیشن سے ہوگا. یہ بتا دوں، اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا، پولیٹیشین ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، عجیب بات ہے. خان صاحب جب یہ آپ نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی، آپ کی سیٹس اس وقت آپ لارجسٹ پارٹی تھے، آپ کے 155 ایم این ایز تھے اور 27 سینیٹرز تھے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت بجائے ریزائن کرنے کے اس بل کی مخالفت کرتے اگر یہ پیش کرا جاتا؟ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو جاتے. آپ تو خود بل لے کر کے 5 آرڈیننسز جو آپ لے کے آئے تھے اس میں تقریباً وہی چیزیں اس کے اندر ڈیٹو شامل کری گئیں جو کہ بعد میں ایکٹ بنائے. سر میں آپ سے بات پلیز گیو می 2 منٹس. دیکھیں پہلے تو آرڈیننسز پروسپیکٹو تھی، ریٹروسپیکٹو نہیں تھی، اور ان کا وہ لیونگ تھی کیونکہ ہمیں وہ کورونا کے بعد ڈیمانڈ سلپ کر گئی تھی اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو بزنس کمیونٹی اور وہ جو بیوروکریٹس تھے وہ سائن نہیں کر رہے تھے. ہم نے وہ لیونگ ڈاکیومنٹ دی تھی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو. لیکن سر مجھے یہ بتائیں آپ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے؟ مجھے ایک سائفر آتا ہے امبیسڈر سے کہ جناب یہ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے ڈونلڈ دیکھیں sorry, I didn't want to interfere, but no, the matter may come before us. Try to understand, you are a senior person. We don't make comments which may prejudice your case or the other party's case. So let's focus on the case in hand. We are here to hear this case. سر میں آپ سے پھر سے، میں آپ سب سے عمر میں بھی بڑا ہوں. دیکھیں میری ایک بات سن، میرا طرح کے آدمی کو پالیٹکس کی کبھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے سب کچھ دیا. میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں، ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ فائد ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا، پولیٹیشین ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے.
हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, अच्छी बात है। आपने दुरुस्त कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। मेरी कंक्लूजन सिर्फ ये है, पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी जिंदगी के, और सबसे बड़ा हमारा डॉलर क्राइसिस। हमारे अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क की नहीं रोकेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली सिवाय नैब के वो रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के पास वो एमएलए जो पुरानी इनके पास ताकत। मेरा सिर्फ खौफ ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क में जीना मरना है, वो ये सारे इस वक्त खौफजदा हैं कि ये जो हमारा बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस का, यहाँ से एलीट बाहर पैसा भेज देती है, जो सारी तीसरी दुनिया, सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में यही हो रहा है। उनके अपने एलीट्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो किया था हिंदुस्तान से, वो कर रहे हैं, यहाँ से पैसा बाहर फेंक रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर ये जो आप अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, मैंने जो स्टडी की है, इससे आप पैसा आप रोक ही नहीं सकते, जो एलीट यहाँ से पैसा खान साहब एक बात बताएंगे, आपकी इन बातों से हो सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे सब इत्तेफाक कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस बात से आप इनकार शायद ना करें कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कल इस नैब एक्ट को ही खत्म कर दे, नैब ऑर्डिनेंस को ही खत्म, पार्लियामेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? सर ये जो नैब नहीं, वैसे सवाल कर सकती है या नहीं, खत्म करते हैं, खत्म